بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 65 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اسماء الزمان والمکان۔ اس کو ہم عربی زبان میں یوں تعبیر کریں گے: زمانہ وقوع الفعل و مکانہ وقوع الفعل، یعنی وہ زمانہ جس میں فعل واقع ہوا ہو، وہ جگہ یا وہ مکان جہاں پر فعل واقع ہوا ہو یا ہوگا۔ مثال کے طور پر ھذا ملعب، یہ میدان ہے۔ اب ملعب یہ اس میں مکان ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں پر کھیل کود واقع ہوگا۔ لعب زید فی الملعب، زید نے کھیلا ملعب میں، یعنی ایسی جگہ میں جہاں لوگ کھیل کھیلتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں صیغ الزمان والمکان۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا جیسے مفعول ہے، فاعل ہے، یہ بھی صیغے ہوتے ہیں، اسی طرح زمان اور مکان کے بھی صیغے ہوتے ہیں۔ آئیے مثالوں سے اور بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسماء الزمان والمکان۔ الامثلہ: ملہا المدینۃ فخم، ملہا کہتے ہیں مکان اللہو، جہاں پر لوگ کھیل کود تماشا کرتے ہیں۔ تو ملہا المدینۃ شہر کا جو ملہا ہے، ٹھیک ہے، فخم بہت بڑا ہے۔ تو ملہا اس کا وزن کیا بنا؟ مفعل، مفعل۔ مجرى النہر، جہاں سے پانی گزرتا ہے نہر کا، ضیق بہت تنگ ہے۔ مجرا کیا ہے؟ مفعل، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کی مثالوں کو دیکھیں۔ مصر مہبط السیاح، مہبط یعنی مکان النزول، وہ جگہ جہاں پر لوگ نازل ہوتے ہیں یا لوگ جو ہیں وہ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، ان کے جو جہاز وغیرہ ہیں وہاں اترتے ہیں۔ اس کو آپ مہبط، ہبط یہبط سے ہے تو مہبط پڑھیں گے۔ الارض معدن، معدن الذهب، زمین جو ہے وہ کان ہے کس کا؟ سونے کا، یعنی وہاں سے سونا نکالا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ملعب الکرۃ فصیح، مصنع الزجاج مغلق، مورد۔ دیکھو مورد یہاں پہ مفعل کے وزن پر ہے، ملعب کس کے وزن پر ہے؟ مفعل، مصنع بھی مفعل، مورد یعنی مفعل۔ وجہ کیونکہ یہ مثال واوی ہے، اس کو ہم مزید پڑھیں گے۔ موقف، موقف السیارات بعید، جہاں پر ہم گاڑی پارک کرتے ہیں، یعنی پارک کرنے کی جگہ گاڑیوں کا، بعید بہت دور ہے، موقف، ٹھیک ہے۔ منظر مدخل، منظر الریف بدیع، یعنی جو سرسبز جگہ ہے وہاں کے مناظر بہت بدیع ہیں، اچھے ہیں۔ مدخل الداری، گھر داخل ہونے کا جو مدخل ہے، راستہ ہے، بہیج اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ المصلی قریب، المتنزہ جمیل، یہ جیم کی جو مثالیں ہیں اس کو یاد رکھیے گا کہ مصلی یہ کوئی مفعل کا وزن تو نہیں ہے، یہ کس چیز کا وزن ہے؟ یہ اس میں مفعول بھی اسی طرح آتا ہے، مصلٍ مصلی، متنزہ متنزہ۔ تو جو ثلاثی مزید ہے، اگر آپ اس کے لیے اس میں زمان یا مکان چاہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے لے کر آئیں اس میں زمانی اب المکانی، تو مفعول بھی جس طرح آتا ہے اسی طرح اس کا اس میں زمان یا مکان آئے گا، اس میں مفعول کی طرح، سیم ٹو سیم، ٹھیک ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہیں بحث پر۔ الکلمات ملہا، مجرا، ملعب، مصنع، منظر، مدخل فی امثلۃ الطائفۃ الاولی، پہلے قسم کی مثالوں میں، اور مہبط، معدن، مورد، موقف، والمصلی والمتنزہ فی امثلۃ الطائفتین، دو قسم کی مثالوں میں با اور جیم کی جو مثالیں ہیں۔ کلھا اسماء، تمام کے تمام اسماء ہے، ماخوذۃ جو لیے گئے ہیں، من المصادر، مصادر سے، للدلالتی تاکہ وہ دلالت کریں، علی مکانی حدوث الفعل، کہ فعل کا حدوث کس مکان میں ہوا ہے، کس جگہ میں ہوا ہے۔ ولذلك یسمى کل منها، اس لیے ہر ایک کو کہا جاتا ہے اسم مکان۔ تأمل اسماء المکان فی الامثلۃ الطائفۃ الاولی، الف والی مثالوں میں ذرا دیکھیں، غور کریں۔ تجد کل منها على وزن مفعل، مفعل یہ غلط لکھا ہے، اس کو ہم کہیں گے مفعل، ٹھیک ہے، لکھنے میں مفعل ہے لیکن یہاں پر کہتے ہیں بفتح العین، تو واقعی میں ہم نے اوپر پڑھا تھا ملعب، ملہا،
ٹھیک ہے، تو بفتح العین کے ساتھ ہے۔ تو تمام مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں وزن مفعل ہے، وہ افعالها اما معتلۃ الآخری، اور اس کے جو اصل افعال ہیں وہ کیا ہیں؟ معتلۃ الآخر ہیں، یعنی ان کا آخر میں حرف علت، جیسے مجرا، مجرا النہر ہم نے پڑھا ہے، یہ کیا ہے؟ جرا یجری، جرا جیم را اور یا، تو یہ ناقص ہے۔ تو اسی طرح معتلۃ الآخر افعال سے بنتے ہیں، کما فی المثالین الاولین، جیسے دو مثالیں آپ نے اوپر پڑھی ہیں، اس میں ملحہ ہے اور مجرا ہے۔ وَإِمَّا مفتوحۃ العین فی المضارع، یا تو عین کلمہ مضارع کے صیغوں میں کیا ہوگا؟ مفتوحہ ہوگا، تو جب بھی آپ مفعل پڑھیں گے اس کا۔ وَإِمَّا مضمومۃ العین، یا تو وہ مضمومۃ العین ہو تب بھی مفعل کے وزن پر اس کا اسم زمان اور مکان بنے گا۔ انظر اسماء المکان فی الامثلۃ الطائفۃ با کو دیکھیں، تجد کل منہا علی وزن مفعل، مفعل غلط ہے، یہ مفعل ہونا چاہیے بکسر العین، اور یہ کیوں ہے؟ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ، اگر آپ افعال پر غور کریں، اس اسماء کے افعال پر، وجدتها علی نوعین، دو قسم پر ہے۔ النوع الاول صحیح الآخری، کہ اس کا آخر صحیح ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے ہبطا یہبط، طا صحیح الآخر ہے، مکسور العین فی المضارع ہے، یہبط تو مہبط آئے گا، ٹھیک ہے، فی المضارع کما فی المثالین الاولین۔ والنوع الثانی مثال صحیح الآخر کما فی المثالین التالیین، اور یا اس کا آخر صحیح ہوگا جس کی مثال ہم نے دے دی ہے۔ تدبر اسمی المکان فی مثال الطائفۃ جیم، دو مثالیں ذکر کی گئی ہیں قسم جیم میں، تجد کل منہا علی وزن اسم مفعول، اسم مفعول کے وزن پر، یہاں پر آپ کو اسم زمان یا مکان نظر آ رہا ہے۔ وفعل کل منہا غیر ثلاثی، یاد رہے کہ وہ فعل غیر ثلاثی سے بنے ہیں، صلی یصلی، فعل یفعل باب سے ہے، تفعیل سے ہے۔ کذالک یصاغ من المصدر لفظ یدل، اور کبھی کبھار مصدر سے بنایا جاتا ہے ایسا لفظ جو دلالت کرتا ہے علی زمان الفعل، فعل کے زمانے پر، وہ یسمى اسم زمان، وهو فی حکمہ و اوزانہ کاسم المکان من غیر فرق، تو وہاں پر اسم زمان اور مکان دونوں برابر ہو جاتے ہیں، اس میں ہم فرق نہیں کر پاتے۔ فتقول مرحل الضیف غدا، مرحل کہاں سے؟ رحلہ، رحلہ یعنی رحلت کرنا اور سفر کرنا، تو ہم کہہ سکتے ہیں مرحل الضیف، مہمان کا جو زمانے کا وقت ہے یعنی رحلت کرنے کا وقت ہے، وہ غدن کل ہے۔ ومہبط السیاح، اور جو سیاحین ہوتے ہیں، جو سفر وغیرہ یا گھومنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مصر میں کیا ہے؟ فصل الشتاء، یعنی شتاء کے موسم میں، سردی کے موسم میں لوگ مصر کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہیں۔ وملتقى الجمعین، اور دو جو جماعتیں ہیں ان کا جو اجتماع ہوگا، ملتقى ہوگا، یوم الاحد، احد کے دن ہوگا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ثلاثی مجرد سے ہے تو نہیں، لیکن یہاں پر آپ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک تو وہ جمع ہونے کا، اس میں مکان کا معنی بھی آ رہا ہے، اور ایک زمانے کا معنی بھی اس میں آ رہا ہے۔ القاعدہ اسماء الزمان والمکان، اسمانی مسوغانی، دو ایسے اسم ہیں جس کو بنایا گیا ہے من المصدری، مصدر سے بناتے ہیں اسے، للدلالتی تاکہ وہ دلالت کرے علی زمان الفعل، فعل کا جو زمانہ ہے یا فعل کی جو جگہ ہے جہاں فعل واقع ہو رہا ہے، اس لیے آتے ہیں۔ ویصاغانی، اور یہ دونوں بنائے جاتے ہیں من الثلاثی علی وزن مفعل اذا کان الفعل ناقصا، اگر فعل ناقص ہو، جیسے جرا یجری مجرا، مفعل کے وزن پر بنے گا۔ او کان المضارع مفتوح العین، یا اس صورت میں کہ مفتوح العین ہو مضارع میں، او مضمومہا، یا مضموم العین ہو مضارع میں۔ وعلی وزن مفعل، اور مفعل کے وزن پر ہم اس میں زمان اور مکان بنائیں گے، اذا کان الفعل صحیح الآخری، اگر فعل صحیح آخری حرف اس کا صحیح ہو، حرف صحیح ہو، مکسور العین، لیکن عین کلمہ مکسور ہو، فی المضارع مضارع میں، سے حبط یحبط میں۔ او کان مثالا صحیح الآخری، یا وہ فعل مثال واوی ہو یائی ہو، تو اس صورت میں مفعل کے وزن پر بنے گا۔ ویصاغان من غیر الثلاثی، اور غیر ثلاثی سے اگر آپ اس میں زمان اور مکان بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس میں مفعول کے وزن پر بنے گا۔ مثال کے طور پر احترقا، احترقا سے اس میں فاعل بنے گا محترقن، اور مفعول بنے گا محترقن، اور اس میں زمان کیا بنے گا یا مکان؟ محترقن، بالکل مفعول کی طرح ہی بنے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔